آقا عربی میں ہے، عربی میں ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے آقاؤں کے آقا، میں کہیں کا ارادہ لے کر نہیں آیا ہوں، آپ ہی کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ آپ ہی یہ بتائیے کیا ان کی نگاہ میں یہ حدیث نہیں ہوگی کہ ارادہ لے کر کے آؤ تو تین مسجد کا ارادہ لے کر کے آؤ، تین مسجد کا ارادہ لے کر۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک ابو داؤد کی حدیث مسند کی حدیث پاک مجھے یاد ہے، مروان بن ملک، یہ بہت بڑا مطلب گورنر تھا مدینے کا، عرب کا گورنر تھا، مگر بڑا گستاخ تھا، توجہ دیجیے، بڑا گستاخ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک کی اونٹنی ان کے گھر میں بیٹھی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر اس طرح ٹیک لگائے ہوئے، جیسے آپ بھی جاتے ہیں تو کیسے ایسے کر لیتے ہیں نا بہت سارے، ایسے ہی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مروان گورنر عرب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کون؟ پیچھے سے آواز آتا ہے، کون؟ ماذا تفعلوا هكذا، کیا اس طرح کیا کر رہے ہو تم؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا مطلب یہ کہ بیکار کی باتیں کرنا ایسا۔ تو آپ نے اس طرح چہرہ پیچھے کر کے کہا، اے مروان صدق رسول اللہ، سن، میں کسی پتھر پر اپنے گال کو نہیں رکھا ہوں، میں نبی کے پاس اپنے گال کو رکھا ہوں۔ حالانکہ بظاہر دیکھیے روضہ مصطفیٰ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے نا، رکھا تھا اسی پتھر پر، مگر صحابی رسول ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کو بیس بنانے کہا گیا، آئیڈیل ہے وہ آپ کے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں لم آتل حجر ولم وآت النبی، میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، نبی کے پاس آیا ہوں، توجہ دے رہے، نبی کے پاس آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں رسول اللہ نے سچ کہا ہے کہ جب کوئی دیندار گورنر بنے، بادشاہ بنے تو اس پہ رونا نہیں، لیکن کوئی دنیا دار بن جائے تو اس پہ رونا، اس لیے آج میں تجھ پر روتا ہوں کہ دنیا دار ہے، پکا گستاخ۔ دیکھا آپ نے، کہنا یہ ہے کہ لوگ حدیث پاک کو ہے، حدیث پاک بے شک میرے آقا کی حدیث پاک ہے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا کی حدیث کو لے کر آقا سے آپ دور ہو جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ذات سے دور ہو کر کے آپ بات کو لے کر کے پکڑے رہے کہ نہیں 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 نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں بھی یہ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ تین مسجدوں میں سفر کرنا چاہیے، وہاں مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان تین مسجد سے افضل کوئی مسجد نہیں، یہ مطلب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں آئیں گے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ثواب ملے گا، اور آپ آتے ہی ہیں ثواب ہی کی تو نیت سے آتے ہیں الحمدللہ، اس لیے ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں وہ تین مسجد کو خصوصیت حاصل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے افضل ہے، وہاں کا ارادہ کر کے اگر کوئی جاتا ہے پوری کائنات کے عمل سے، پوری کائنات کے مقام سے نسبت پاک مصطفیٰ سے ٹچ ہونے والا جب پتھر اعلیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کتنا اعلیٰ ہوگی الحمدللہ۔ اس لیے یہ سب دھیان میں ہمیشہ رکھیے گا۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا بنانا آپ سمجھ جانا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کی وجہ میں آگے کی آیت میں بتاؤں گا، توجہ دیجیے گا۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وعیدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ کمال ہے، اوپر میں لا ینال عہد الظالمین کے توضیح میں نے کہا تھا کہ اسحاق کی نسلوں میں دو بیٹے ہیں ابراہیم کے، اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل کی نسلوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اسحاق کی نسلوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ ان میں محسن بھی ہے اس میں ظالم بھی ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ۔ مگر اب آگے دیکھیے اللہ فرما رہا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، توجہ دیجیے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ آج بولتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ، تجھے کعبے کا کعبہ دیکھو، تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کعبے کا کعبہ کیسے بول دیا؟ نہیں، آپ سنیے، ایک ہی آیت میں ہے مگر دو دو اشارے مل رہے ہیں، دو دو اشارے مل رہے ہیں، اسحاق کی بھی نسلوں کے اشارے، اسماعیل کی بھی نسلوں کے اشارے مل رہے ہیں، لیکن اسحاق کی نسلوں کے اشارے میں ظالمین کو وعدہ امامت کی نفی کی جا رہی ہے، امامت نہیں مل سکتی، مگر اسماعیل کا مسئلہ دیکھیے، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے اس گھر کو جس کو میں نے گہوارہ سکون اور گہوارہ امن بنایا ہے، اس گھر کو تم دونوں پاک کرنا سکھا۔ ابراہیم اور اسماعیل سے کہا تم دونوں پاک رکھنا، تم دونوں صاف کرنا۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟
مہمان نوازی کریں گے. لیکن آپ ہمارے گھر میں آئیں گے تو یہ ہمارے ذمے ہے, ہمارے ذمے ہے. آپ سوچ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. حاجیوں مبارک ہو, تم اللہ کے مہمان ہو. سبحان اللہ, توجہ دے رہے ہیں آپ, تم اللہ کے مہمان ہو. یہاں پر غور کیجئے, کیا طہرا, طہرا میں نے پاک کرنا, صاف کرنا. تو کیا حضرت ابراہیم کو کہیں گے کہ وہ جھاڑو دینے والے ہیں معاذ اللہ؟ اسماعیل کو کہیں گے جھاڑو دینے والے؟ نہیں, یہ صرف ضیوف الرحمان کا لحاظ کیا گیا ہے. امتیوں رشک کرو, پروردگار عالم نے نبیوں کو مہمان نوازی کے لیے متعین فرمایا ہے. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے. اسی لیے میں ہمیشہ حاجیوں کو کہتا ہوں جب آپ جاتے ہیں تو جائیے. 4 انبیاء کرام ہیں جن کو موت دی آئی ہے, الحمدللہ. توجہ دیجیے گا, یہ تو ایک دم مشہور قرآن پاک, حدیث پاک سب سے ثابت ہے. 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں. حضرت عیسیٰ اور ادریس اوپر ہیں, عیسیٰ اور ادریس اوپر ہیں, اور الیاس اور خضر نیچے. یہ 2 نیچے ہیں 2 اوپر ہیں. اور جب حج کا موقع ہوتا, عرفات کا خاص طور سے جب دن آتا, تو 4 انبیاء کرام کو اللہ پاک عرفات میں بھیجتا. دھیان دیجیے گا. اور کس لیے بھیجتا؟ ہر صحیح العقیدہ حاجی سے ملاقات ہوتی. سبحان اللہ, پروردگار علیہ. اسی لیے جو میں کہتا ہوں جملہ, کبھی بھی کوئی چہرے والے بزرگ صفت, خوبصورت چہرے والے, اچھے دکھے, اٹریکٹیو دکھے, تو آپ عرفات کے میدان میں آنکھ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کو چھو لینا. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے وہی ہو, الحمدللہ. اور ہو سکتا ہے جب بھیجتا تو ہوتا ہی, اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے, ضرور عطا فرمائے. وہاں اصل تھکے رہتے ہیں لوگ, بالکل پریشان رہتے ہیں. لیکن نہیں, اس کو دھیان رکھے گا, کبھی بھی اگر جانا ہو تو اللہ پاک ضرور ایسا شرف عطا فرمائے آپ سب کو. نبی کو ابراہیم اور اسماعیل کو کہا تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو. یہ پاکی, یہ مجبوری کی پاکی نہیں ہے, اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کی پاکی ہے. توجہ دے رہے ہیں. اور کیسے مہمان؟ فرماتا للطائفین, میرے مہمان جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے پاک کرو. عرب والوں کے لیے نہیں کہا کہ پاک کرو, نجد والوں کے لیے نہیں کہا پاک, طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرنا. توجہ دیجیے گا. والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو. اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ابھی یہ بات 20 رمضان آئے ہیں, اعتکاف کرنے کے لیے آپ لوگ ہم میں سے کوئی بیٹھیں گے الحمدللہ. ہر مسجد میں اس کے محلے والے میں سے کسی ایک کا بیٹھنا بالکل اعتکاف سنت ہے اور سنت کفایہ ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو پورے لوگ گنہگار ہوں گے, پورے لوگ گنہگار ہوں گے. کمیٹیوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی ایک کو ضرور بٹھائیں, کسی نہ کسی ایک کو ضرور بٹھائیں. ہاں, اگر ایک محلے میں کئی مسجدیں ہیں تو فقہا فرماتے ہیں مسجد کی تعظیم تو یہ ہے کہ ہر مسجد میں بیٹھے جیسے ہر مسجد میں نماز ہوتی. لیکن اگر ایک محلے میں کئی مسجدیں ہیں تو ایک بھی اگر بیٹھ گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے محلے والے بچے رہیں گے. لیکن کوشش یہ کرنا کہ ہر محلے میں اگر ایک نہیں بیٹھے. بیٹھنے والے کیسے ہونا, اس ضمن میں ایک مسئلہ بتا دوں. بیٹھنے والے کیسے ہونا اور ان کے ساتھ آپ کا ہمارا ویوہار کیسا ہونا, ہمارا انسلاک اور رابطہ کیسا ہونا, وہ سمجھیں. بیٹھنے والے بالکل اچھے بچھے بھی اگر ہیں تو گونگے ہو جانا. توجہ دیجیے گا, میں جمعہ میں اس بات کا اشارہ کروں, گونگے ہو جانا. بات کرنا جائز بھی اگر ہے لیکن کرنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کے گھر اگر ہم جائیں اور ہم گپ شپ شروع کر دیں, موبائل پہ بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو تکلیف ہوگی, ایک دم تکلیف ہوگی. کیا ہے, ہم مہمان بنا کر کے لائے اور آپ بالکل بزی ہے, مصروف ہے تو ہے نہیں بالکل. تو کہنا یہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان, اعتکاف کرنے والا سلیکٹڈ بندہ ہو جاتا. اب اس کو صرف توجہ اللہ, جس طرح اللہ پاک خاص طور سے اپنے گھر میں تمہیں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے ہر وہ چیز جائز قرار دی ہے جو تم عام دنوں میں نہیں کر سکتے تھے. کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, ساری چیزیں تمہارے لیے اعتکاف کی بنیاد پر جائز ہے. اس لیے ایسا شخص ہو جو بیٹھے, آپ آزو بازو میں اگر بیٹھے تو آپ گپ شپ نہ کریں, کیسے اچھے ہیں الحمدللہ کر, یہ جائز کام بھی. خیریت بھی پوچھنے کا حکم نہیں, اللہ خیریت پوچھتا, بندہ اچھا ہے یا نہیں. اللہ کے مہمان ہیں, ہمارے آپ مہمان تو ہم پوچھیں کیسا, کوئی تکلیف تو نہیں ہے آنے جانے میں تو ہم پوچھیں گے. تو اللہ کے وہ مہمان ہے, لہٰذا اللہ پوچھنا, آپ نہیں پوچھنا. ہاں, اگر بہت زیادہ تکلیف وغیرہ, وہ موبائل وغیرہ کا بھی استعمال ایک دم نہ کریں, ایک دم نہ کریں. قرآن پاک نہ پڑھنے آئے تو قرآن پاک دیکھے وہ, چومے وہ, بیٹھے رہے آنکھ موچ کر کے, اللہ اللہ کرتے رہے, سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہے, مطلب بزرگوں کا نام لیتے رہے اور کچھ نہ کریں. آپ بھی ان کے آزو بازو میں بیٹھے تو گپ شپ نہ کریں. ہاں, ملیں کبھی تو ہاں السلام علیکم, دعا اتنا بول کر اشارے میں, ایک دم زیادہ الفاظ میں نہیں, دعا کیجیے. وہ ایک دم